محمد آپ بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ وہ مالک جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، اور جو کچھ وہ کرے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے کیے پر کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے، ہم سب اس اکیلے کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اضحک و ابکا امات و احیا، کبھی ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، کبھی جلاتا ہے، کبھی مارتا ہے، یہ اسی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھیں آسمان اور زمین، ایک کہکشاں آسمان پر ہوتی ہے خوبصورت ستاروں کی شکل میں، اور ایک کہکشاں زمین پر ہوتی ہے خوبصورت اور خوبصورت انسانوں کی شکل میں۔ آسمان پر ستارے جگمگ جگمگ کرتے ہیں، وہ کہکشاں آسمان کو مزین کرتی ہے، اور زمین پر بھی اللہ کے نیک بندے، صلحاء، علماء، یہ کہکشاں خوبصورت جو اللہ کے دین کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج تک مدارس بھی قائم ہیں، مساجد بھی قائم ہیں، اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ جس مرکز میں تشریف فرمائے ہیں، اس کے بانی، اس کے مدیر، جنہیں آج مرحوم کہتے ہوئے دل لرزتا ہے، میرے بڑے بھائی خالد الوکیل صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ بنیاد رکھی، ہر لحاظ سے وہ خوش قسمت ہیں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، چند منٹ آپ برداشت کر لیں۔ سما خراشی علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے خطابات ہوں گے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں محترم قاری صاحب مرحوم کی زندگی کے حوالے سے آپ کو، کہ وہ کتنے خوش قسمت تھے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی آپ نے سنا ہوگا، اذا مات العبد انقطع من عمله الا من ثلاث۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، موت واقع ہوتی ہے، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوا تین اعمال کے، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تین اعمال باقی رہتے ہیں، ایک وہ علم جو اس نے پڑھایا، خود بھی پڑھا، پھر آگے پڑھایا، لوگ جب تک اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ والا عمل، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے۔ یہ خوش قسمتی ہے میرے ممدوح محترم قاری صاحب رحمہ اللہ کی، کہ ان کو اللہ نے یہ تینوں چیزیں نصیب فرمائی ہیں۔ صدقہ جاریہ والا عمل، یہ جو ادارہ ہے جس میں آپ تشریف فرمائے ہیں، علماء کو سن رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ والا عمل بھی ان کے کھاتے میں انشاءاللہ تا قیامت ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اور وہ علم جو انہوں نے پڑھایا، اس کا ثواب بھی جب تک نسل در نسل طلباء علماء پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ثواب بدستور ان کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، اس لحاظ سے بھی وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ان کو نیک اولاد دی ہے جو ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد کی روایت ہے، جب انسان جنت میں اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے
فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے عمل تو ختم ہو گئے، اب یہ درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے لِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ، تیری نیک اولاد تیری لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے، اللہ تیرے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ والا عمل بھی ہے، علم بھی ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، نیک اولاد بھی چھوڑ کے گئے جو ان کے لیے دعاؤں کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس ادارے کو تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے۔ باقی جانا تو سب نے ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اس مالک نے روز اول سے فیصلے کر رکھے ہیں، کسی کے لیے بقا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ذات کے لیے بقا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، جا بجا آپ کو یہ موضوع ملے گا، الفاظ مختلف، انداز مختلف، موضوع ایک ہے، کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کہیں یوں سمجھایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہیں یوں سمجھایا کل شیء ہالک الا وجہہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ ساری آیات کیا بتلاتی ہیں؟ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا، کسی اللہ والے نے سمجھایا ہے جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے اوروں کے تو نے اٹھائے، کہیں دست ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل ہو نہ جائے، گناہوں کی ہوائے تند ہی میں چراغ زیست عاجز بجھ نہ جائے۔ فرشتے کہیں یہ وقت آخر، دنیا سے جانے والا کون خوش نصیب ہے؟ ادھر روح پرواز کرے ادھر یہ آواز پڑے، فرشتے کہیں یہ وقت آخر، اے نفس مطمئنہ لینے آئے۔ ادھر روح پرواز کرتی ہے، آواز کیا ہوتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے زور القبور، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ تذکر الآخرہ، تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، اپنی موت یاد آئے۔ اور جب قبرستان جائیں گے، بڑا عجیب منظر قبرستان کا، آپ جائیں وہاں دیکھیں، آپ کو تختیوں پر لکھا ملے گا یہ فلاں پہلوان تھا، یہ وزیر اعظم تھا، یہ منسٹر تھا، یہ پریزیڈنٹ تھا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اب کہاں ہیں وہ؟ سب چلے گئے اور سب نے جانا ہے۔ اور مجھے یاد آئے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک اپنا انداز تھا پنجابی زبان میں، جب قبر کا تذکرہ کرتے قبرستان کا تو ان کے یہ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں، ان کا اپنا انداز، وہ کہا کرتے تھے قبرستان میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ سونے سونے تے من موہنے منہ ویکھیاں پک جاوے، ہن ٹویاں دے وچ ڈھیراں تھلے شکل نچیندی آوے، ایتھوں ترن جنازے گبھروਆਂ دے، ایتھوں ترن جنازے گبھروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، پٹڑے تے لیراں جسم دیاں، بس روے نشان سریراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندی حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جدو تیر وجے تقدیراں دا، ککھ اڑدے نہیں لکھاں پتیاں دے، ہائی پھیر ہنیر سویرے دا، اے ہوندی دستی سبھنا نوں مڑ بندی حکام بنیرے دا،
مالک جا پیندے قبری نے در وجدائی وستے ڈیرے دا جد کامائی واسا کرنا ہے کی چا محلو چہرے دا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے کیا ہم رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے وہ کسی کا کندھا نگینہ پہ نام ہوتا ہے کسی کا کندھا نگینہ پہ نام ہوتا ہے اور کسی کے عمر کا لبرید یوں ہی جام ہوتا ہے عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہم نے بھی جانا ہے فرمایا اکثرو ذکر حاضم اللذات الموت اس چیز کو کثرت سے یاد کریں جو انسان کی لذتیں ترک کرا دیتی ہے اور اس کا نام موت ہے انسان دنیا سے جائے کیسے جائے آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہم زندگی کیسے گزاریں اور جانا کیسے ہے اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں مردوں میں اور عورتوں میں مرد کن صفات کے حامل ہوں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں خواتین کن صفات کے حامل ہوں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اللہ نے مردوں کا بھی ذکر کیا ہے کون سے مرد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی بیان کی التائبون توبہ کرنے والے العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے الحامدون اس مالک کی حمد کے گیت گانے والے السائحون جہاد کرنے والے الراکعون الساجدون اس مالک کے سامنے جھک کر کبھی رکوع کرنے والے کبھی سجدہ کرنے والے الآمرون بالمعروف آپس میں نیکی کا حکم کرنے والے والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یہ مرد اللہ کو پسند اور عورتیں کون سی میری ماں بہنیں سن رہی بیٹیاں سن رہی ہیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ازواج مطہرات کی بیان کی ہے کون سے صفات کی حامل تھی وہ خواتین قرآن کیا کہتا ہے نبی کی بیویاں مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات سیبات وابکار یہ صفات خواتین ہم نے اندر پیدا کر لیں مردوں کی بھی صفات خواتین کی بھی اور اللہ نے ایک جگہ پہ پورا جوڑا بیان کر دیا سورہ احزاب 22واں پارہ اللہ کو مرد کیسے پسند ہے عورتیں کیسی پسند ہیں دونوں کے متعلق ایک ہی آیت میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما اللہ کو یہ جوڑا بڑا پسند ہے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں اللہ کی بندگی کرنے والے مرد بندگی کرنے والی عورتیں والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات
اللہ سے ڈرنے والے مرد، اس کا خوف رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد، روزہ دار خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یا اللہ ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایسے جوڑے کے لیے اللہ نے بخشش کا سامان تیار کیا ہوا ہے اور جنت کی صورت میں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو آئیے اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، اور اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچے گی؟ جب ہماری اپنی اور اولادوں کی تربیت صحیح ہوگی۔ میں نے آغاز میں کہا تھا، محترم قاری صاحب رحمہ اللہ خوش قسمت ہے، تینوں چیزیں نصیب ہیں جو آپ نے بیان کی، صدقہ جاریہ کے حوالہ سے، علم کے حوالہ سے، نیک اولاد کے حوالہ سے، اور وہی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اولادوں کو دین کی تعلیم دلائیں۔ سچی بات ہے، ایک وہ بچہ ہے جسے آپ انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں، استاد بلیک بورڈ پر لکھواتا ہے اے سے زیڈ تک، اور پھر طریقہ استعمال بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بیٹے آپ نے سپیلنگ سیکھ لیے؟ جی سیکھ لیے، اب استعمال کیسے ہوگا؟ آر سے ریٹ، سی سے کیٹ، ڈی سے ڈنکی اور ایم سے منکی۔ ایک بچہ یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، میں روکتا نہیں کہ انگلش نہ پڑھائیں، اللہ نے زبانیں بنائی، سیکھ۔ اور ایک وہ بچہ ہے جس کو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم دی، دین کا علم سکھایا، وہ عام حالات میں ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کرے، جب نماز میں بیٹھا ہے بے ساختہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ کون سا بچہ ہے جس کو آپ نے مدرسے میں بھیجا ہے، جس کو آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھیں، اس کو سکھائیں۔ سب سے بہتر تعلیم نبی علیہ السلام نے اگر فرمایا تو اسی کے متعلق ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اس کو سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں۔ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، دینی مدارس سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی اپنی بھی اور آپ کی اولادوں کی بھی عاقبت سنور جائے گی۔ دیکھیں قرآن تو بچے نے حفظ کیا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے والد کے سر پر نور کا تاج پہنا ہوا ہے، نور کی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا مقام۔ اور قرآن کے حافظ قاری کو اللہ فرمائیں گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا۔